اکڑو گھمنڈی انسان، اگر ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں تو اس کے باپ کا راج ہے کیا؟ کھیلنے کودنے کی عمر میں ہم کھیلے نہیں۔ سن لو اب بڈھے صاحب کی باتیں، کیا ہم بوڑھیاں ہو گئی ہیں جو ہم کھیل نہیں سکتے؟ علیزے غصے سے اپنے بالوں کو نوچتے انہیں جھٹک کر رہ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسمت کا خون پی جائے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ بھلا ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے دوستوں کے سامنے اپنی ہوئی جانے والی بےزتی پر اس کا منہ ابھی تک سرخ پڑ رہا تھا۔ بھلا کیا حق تھا اسمت کو اس کو اور شانزے کو اس طرح ذلیل کرنے کا؟ مانتی تھی کہ وہ اس کے گھر پہ رہتی تھی، مگر وہ اس کی دادی کا گھر بھی تو تھا نا۔ وہ بھلا ایسے کیوں حق جتاتا تھا؟ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ کتنا دل کر رہا تھا نا، کتنا سہانا موسم تھا۔ گارڈن میں کھیلنے کا اپنا ہی ایک مزہ تھا، مگر اس اکڑو گھمنڈی گھٹیا انسان کی وجہ سے وہ اب اپنے کمرے میں بیٹھی تصویر بہانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ وہ سوچوں میں بھی نہیں لانا چاہتی تھی، مگر اپنی بےزتی وہ بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیسے منہ پھاڑ کے ہنس رہے تھے نا اس ڈائناسور کے سارے دوست۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک ایک مکہ مار کے ڈائناسور کے چاروں دوستوں کے 32 دانت توڑ دے، جنہیں وہ نکال کر یوں ہنس رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ وہ روتے روتے برش کو سائڈ پر پھینک گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہی سوچ رہی تھی جسے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا خاصا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ شانزے کی بچی اسے بلانے آ گئی۔ شانزے پر اسے از حد غصہ آیا تھا۔ بھلا کیا ہی ضرورت تھی شانزے کی بات مان کر خود بھی اس کے ساتھ باہر جانے کی؟ کاش وہ اس کی بات مان کر باہر نہ جاتی تو ڈائناسور سے ضلالت بھی نہ ہوتی۔ کیسے رکھ رکھ کر ذلیل کیا تھا نا۔ شانزے کی آڑ میں بھی اس کی ہی زیادہ ضلالت ہوئی تھی۔ وہ اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتی بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے پیچھے ابھی بھی وہی منظر چل رہا تھا جسے وہ کافی دیر سے اپنے سر سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اور شانزے ایک دوسرے میں مگن گارڈن میں آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ ایک دو بار دوپٹہ پیروں میں آنے کی وجہ سے دونوں نے اپنے اپنے دوپٹے اتار کے سائڈ پر رکھ دیے تھے۔ گھر میں کوئی مرد ابھی نہیں تھا اور گارڈن کی طرف کوئی آتا بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے دوپٹے کو لے کر زیادہ سوچنا ضروری نہ سمجھا۔ مگر ان دونوں کو کیا معلوم تھا کہ شیطان کا چیلا اسی طرف آنے والا ہے۔ ابھی ان دونوں کو کھیلتے تھوڑا ٹائم ہی ہوا تھا کہ تبھی وہ اپنے چاروں دوستوں سمیت گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ پانچوں خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوئے۔ تمام افراد کو حیرت سے منہ کھول کر سامنے دیکھتے وہ بھی حیران ہوتا سامنے دیکھنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ وہ دونوں بہنیں اتنی زیادہ لاپرواہ ہوں گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ بغیر دوپٹے کے وہ مگن کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے جبڑے بری طرح بھیجے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو جا کر ایک ایک لگا دے۔ طوطے کی طرح سمجھایا تھا کہ دونوں کی دونوں بڑی ہو گئی تھی، یہ حرکتیں یہ بچوں کی طرح کھیلنا بند کر دیں، مگر لگتا تھا کہ دونوں بہنوں کا دماغ بند ہی رہتا تھا۔ وہ سرخ نگاہوں سے اپنے تمام دوستوں کو دیکھتا تیز قدموں سے ان دونوں کی جانب گیا تھا۔ علیزے جو آنکھوں میں پٹی باندھے پورے جوش و خروش سے شانزے کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ چلاتے ہوئے اس کی شرٹ تھام گئی۔ پکڑ لیا، پکڑ لیا، میں نے کہا تھا نا شانزے، میں تجھے پکڑ لوں گی۔ شانزے منہ پر ہاتھ رکھے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایویں مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اب دیکھ گیم ہرانے پہ کیسا مزہ چکھاؤں گی تجھے۔ آپی وہ اسمن، ارے ہٹو، اتنے اچھے موڈ میں اس ڈائناسور کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا اتنا خوبصورت نام سن کر اسمن لب بھینج کر رہ گیا۔ دل کر رہا تھا کہ صحیح کا سبق سکھا دے۔ اس کے سارے دوست بھی اس کا نام سنتے منہ پر ہاتھ رکھتے ہنس دیے۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اے شانزے، تیرے منہ کو کیا ہو گیا ہے اچانک؟ ابھی تو اتنا نرم نرم تھا، اب اتنا چبھن والا، اور تو اتنی لمبی۔ اس سے پہلے کہ اسمت کچھ کہتا وہ خود ہی جھٹکا کھا کر پیچھے ہو گئی۔ شاید اسے بھی کسی انہونی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح کانپتی اپنی آنکھوں سے وہ پٹی اتار کر دور پھینک گئی۔ شانزے کو اپنے برابر میں کھڑے تھر تھر کانپتے دیکھ کر اس کا چہرہ بھی زرد ہو گیا تھا۔ اسمت ان دونوں کو خون اتری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے رخ موڑتے ان چاروں بندوں کو دیکھا تھا جو چاروں اپنی پوری کی پوری بتیسی نکالے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے خون اتری نگاہوں سے ان چاروں کو گھورا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں دو چار باتیں سناتی، اسمت کے دھاڑنے کی آواز سن وہ اچھل گئی۔ کتنی دفعہ تم دونوں کو منع کیا ہے کہ اب بڑی ہو جاؤ، سمجھ میں نہیں آتا تم دونوں کو؟ اس کی دھاڑ پر وہ دونوں بری طرح لرزتی پیچھے ہو گئی۔ 1000 بار تم دونوں کو سمجھایا ہے کہ اپنا نہیں تو ہماری عزت کا خیال کر لو، مگر نہیں۔ اس کی دھاڑ پر شانزے بری طرح روتے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ علیزہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی تھی۔ اس کی بہن تو اس کو یہاں پھنسا کر بھاگ گئی، اب یہ جانور اس کا کیا کرتا؟ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ لالا، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، میں قسم کھاتی ہوں میں آئندہ نہیں کھیلوں گی۔ تمہیں یاد ہو تو پرسوں بھی تم یہی وعدہ مجھ سے کر رہی تھی
کیا تم نے وہ وعدہ پورا کیا؟ اللہ وعدہ پورا نہیں کرنے والوں پر لعنت دیتا ہے، اور اللہ تم پر بھی لعنت دیتا ہوگا۔ اس کی بات سنتے اس کے چاروں دوستوں کھی کر کے ہنسنے لگے۔ اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے ان چاروں بندوں کو دیکھا تھا جو زمین پر بیٹھے پیٹ پکڑ کر ہنس رہے تھے۔ اسود نے بھی گھور کر اپنے دوستوں کو دیکھا تھا۔ انہیں اچانک کیا ہو گیا اسے بھی سمجھ نہیں آیا۔ اس نے شکوہ کرتی نگاہوں سے اسود کو دیکھا۔ اسود کی وجہ سے اس کی اتنی انسلٹ ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسود کا منہ ہی نوچ لے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا دوپٹہ کندھوں پر ڈالتی بھاگتی ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ گہری جمائی بھرتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بدلہ تو لے کر رہوں گی میں اس ڈائناسور سے۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی شانزے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ شانزے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں دوبارہ سے سرخ ہوئی تھی۔ اسی کی وجہ سے اسے اتنی زیادہ باتیں سننی پڑی تھی، اور وہی پہلے بھاگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی بہن کو جان سے مار کر وہ اپنے ماں باپ کے پاس اسے اوپر پہنچا دے، جو آج سے 2 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ ہی اس کے سرخ تاثرات جانچتے شانزے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی تھی۔ بکو کیا بکنے آئی ہو؟ آپ ہی آپ کو کیا ہو گیا؟ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ سنوا دی اس سے مجھے باتیں، اتنی باتیں سنا کر گیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا نا آپ ہی سوری، باہر چلیں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ میں مر بھی جاؤں پھر بھی اب باہر نہیں جاؤں گی، وہیں کہیں گھوم رہا ہوگا، آ کر پھر سے شروع ہو جائے گا میرے اوپر۔ میں تو نہیں جا رہی، میں تم سے کہہ رہی ہوں فضول میرا دماغ نہیں کھو۔ شانزے میں جب کچھ کرنے جاؤں اس کو وہی اتر آتی ہے، اس کے بعد وہ منٹوں میں وہاں پہنچتا ہے، اور اس کے بعد جو میری ضلالت وہ کرتا ہے میں اور نہیں چاہتی۔ وہ تھک ہار کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ باہر چلیں، آپ کو ایک بہت ہی مست چیز دکھانی ہے۔ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ علیزہ اس کے ساتھ کھینچتی گارڈن میں آئی تھی۔ پورے گارڈن کو خالی پا کر اس نے سکون کی گہری سانس اندر کھینچی۔ ہاں ابھی تو نہیں ہے، مگر اس وقت بھی تو نہیں تھا، مگر آ گیا تھا نا۔ اب نہیں آئیں گے آپ ہی، کیونکہ اب وہ گھر پر نہیں ہے، اب وہ اپنے چاروں دوستوں کو لے کر چلے گئے ہیں۔ کیا واقعی؟ علیزہ کی آواز میں جوش ابھرا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شیطان کے چیلے سے بچ کر وہ اتنی خوش تھی وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ اچھا اسی لیے میں کہوں کہ اچانک سے گھر میں اتنا سناٹا کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ جب تک وہ ریڈیو گھر میں ہوتا ہے کسی نہ کسی بات پر بجتا ہی رہتا ہے۔ اچھا ہی ہوا تھوڑی دیر کے لیے جان چھوٹی اس سے۔ اپنے بارے میں اتنی فضول باتیں سن کر اس کی آنکھیں بسم ہوئی تھی۔ وہ بنا جھجکے بول رہی تھی۔ اسود کے سامنے تو بولنا آتا نہیں تھا، اس کے پیٹھ پیچھے ہی بول کر وہ اپنا سارا غصہ تب باہر نکالنا چاہتی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اپنے ٹھیک پیچھے سے اس کی سخت آواز سن کر وہ اچھل کر دور ہوئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے پیچھے کھڑے اسود کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، دیکھیں میں نے زیادہ کچھ نہیں بولا، میں نے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولا۔ آپ نے جو بھی سنا ہے وہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ۔ وہ بھی ریڈیو کی طرح شروع ہو گئی۔ اسود اس کا چہرہ دیکھتے اس کے پاس آیا تھا۔ اسود لالا خدا کا خوف کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آپ سے بھلا کیا ہی شکایت ہوگی؟ وہ بھوکھلا ہی تو گئی تھی۔ یہ شخص کسی دیو کی مانند اس کی جانب آیا تھا۔ تم دیکھو تمہارا سکون، اگر میں نے درست نہ کر دیا نا علیزہ، تو میرا نام اسفندیار علی خان نہیں ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے بری طرح مروڑتے تیز قدموں سے بی جان کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ روحانسی ہوتی اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکلوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اگر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا تو وہ اسفندیار علی خان کیسے ہوتا؟ اسفند لالا پلیز بی جان کا مذاق نہ کریں، آپ کو تو پتہ ہے نا پھر وہ میری زندگی برباد کر دیں گی۔ اس کی بات پر اسفند نے سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ علیزہ خود کو کوسنے لگی۔ وہ جو نہیں چاہ رہی تھی وہی ہو رہا تھا۔ اس نے مڑتے ایک بھسم کرنے والی نگاہ شانزے پر ڈالی، جو بیچاری اس کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں مل کر بھی اگر کچھ کرتی تھی، پھنستی صرف علیزہ ہی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ لانے والی شانزے تھی مگر ڈانٹ کھانے والی علیزہ۔ وہ دھار سے بی جان کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ بی جان جو جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، ان دونوں کو اندر آتے دیکھ دل تھام کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ان کے دماغ میں بس ایک ہی چیز آئی تھی، اور وہ تھی لڑائی، اور اس وقت تو کسی قسم کی کوئی بھی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ عصر ابھی ہوئی تھی، تھوڑی ہی دیر بعد مغرب کی نماز ہو جانی تھی، اور یہ دونوں جب لڑنے بیٹھتے تھے تو پھر 3-4 گھنٹے تو کہیں نہیں جاتے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے علیزہ کو خود سے دور کر گیا۔ علیزہ اس کے ہاتھ جھٹکانے پر بستر پر جا گری۔ اپنی اس درجہ ضلالت پر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ بی جان نے گھور کر اسفند کو دیکھا۔ بے شک اسفند ان کا لاڈلا پوتا تھا، وہ بھی تو ان کی بڑی پوتی تھی نا، اور وہ بھی اسے بے حد عزیز تھی۔ وہ تسبیح پڑھ کر کھڑی ہوتی، تسبیح کو ایک سائڈ پر رکھ گئی۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے تم دونوں کو؟ تم دونوں سکون سے رہ ہی نہیں سکتے؟ جب میں یہ سوچوں کہ آج میری زندگی کو سکون ہے
اس دن تم دونوں منہ اٹھا کر آ جاتے ہو میرا سکون برباد کرنے۔ بی جان آپ مجھے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی، اسے سمجھائے اتنی بڑی ہو گئی ہے مگر اس کی عقل ابھی بھی گھٹنوں میں ہے۔ اسفند انگلی سے علیزے کی جانب اشارہ کرتے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر علیزہ لرز کر مزید بستر میں گھسی تھی۔ بولتا نہیں تھا، آگ نکالتا تھا منہ سے، آگ نکالنے والا ڈائناسور۔ ایک کاش اس کو اسفند سے ڈر نہ لگتا ہوتا تو وہ یہ بات اس کے منہ پر کہتی، مگر اگر وہ ابھی یہ بات اس سے کہہ دیتی تو کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اس کا منہ ہی توڑ دیتا۔ کیا کیا ہے میری بچی نے جو تم یوں چلا رہے ہو؟ بی جان ان کے یوں پینترے بدلنے پر وہ بے یقین سا ہوا تھا۔ تو کیا مطلب؟ تم ہی میرے لاڈلے رہو گے ہمیشہ؟ میری پوتی بھی میری بہت لاڈلی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی اس کو اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ علیزہ ان کے سینے سے لگتی مسکرا دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ علیزے کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر گئی۔ ایک منٹ، ان سب چیزوں میں اصل بات تو میں بھول ہی گئی۔ کھڑی ہو تم اور جا کر اسفند کے برابر کھڑی ہو، میں ذرا تم دونوں کی طبیعت سیٹ کروں۔ علیزہ کھڑی ہوتی اسفند کے برابر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ لمبے چوڑے اسفند کے آگے وہ نازک سی علیزہ بالکل چپ سی گئی تھی۔ ہاں اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہو تم دونوں؟ اس گھر میں تم دونوں کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ ہیں، میں ہمیشہ تم دونوں کے ہی پھڈے سلجھواتی رہوں گی؟ بی جان تو آج بے تحاشا غصے میں تھی۔ بی جان میں نے اسے 1,00,000 بار سمجھایا ہے کہ یہ بڑی ہو گئی ہے، یہ بچوں والے کھیل کھیلنا یہ سب چھوڑ دیں، مگر آپ کی ہونہار پوتی کو میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پرسوں اسے طوطے کی طرح سمجھایا تھا میں نے کہ اب یہ سب نہ کریں، مگر یہ نہیں سدھری۔ یہ بنا دوپٹے کے گارڈن میں کھیل رہی تھی اور سرخ چہرہ لیے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر علیزہ بری طرح لرز کر رہ گئی۔ علیزہ میں نے تجھے 1,000 بار سمجھایا ہے کہ باہر یوں بے پردہ ہو کر مت کھیلا کر، ہمارے ملازم اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تجھے سمجھ میں کیوں نہیں آتا علیزہ؟ آئی ایم سوری بی جان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسفند لالا اپنے دوستوں کو لے کر وہاں اچانک سے آ جائیں گے، ورنہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ اسفند لالا آنے والے ہیں تو آپ قسم اٹھا لیں بی جان میں وہاں پر نہ کھیلتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بی جان میں کہہ رہا ہوں، بہت کھیل لی چھپن چھپائی، اب اسے میرے اور اس کے رشتے کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ میں اب اور اسے ان سب ہولیوں میں برداشت نہیں کروں گا۔ بی جان میں نے بہت سن لی آپ کی، اب بس کر دیں، اسے بتائیں کہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس کے کان میں زہر انڈیلتا تیز قدموں سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ اب تک یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کس رشتے کی بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تو کزن کے علاوہ دوسرا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، پھر وہ کیا بول کر گیا تھا؟ بی جان یہ اسفند لالا کیا بول کر گئے ہیں؟ تم چھوڑو، تمہیں بھی میں بتاؤں گی اس بارے میں، ابھی تم جاؤ، میری مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور ہاں علیزہ میری جان، دیکھو اسفند جیسا بھی ہو وہ تمہارا برا نہیں چاہتا، کس مرد کی نظر کیسی ہو وہ اس چیز سے تمہیں بچا رہا ہے۔ جی بی جان میں سمجھتی ہوں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہتی اس کمرے سے نکل گئی۔ اسفند کی بات پر اب بھی ذہن اٹکا ہوا تھا، بھلا ان دونوں کے رشتے کی کیا حقیقت تھی جس کے بارے میں وہ یوں کہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ بی جان اور اسفند سے اچھی خاصی ضلالت کروانے کے بعد وہ تب سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ رات اپنی جوبن پر آئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے اٹھ کر بیٹھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتی شانزے اندر داخل ہوئی۔ شانزے کو دیکھ کر اس کا غصہ پھر سے امڑ آیا تھا۔ شانزے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اگر پھر تم مجھے کہیں لے کر جانے کے لیے آئی ہو تو اپنے قدم وہیں سے موڑ لو۔ تمہاری وجہ سے روز ذلیل ہو کر میں اب تھک گئی ہوں، میں تمہیں جتنا بھی منع کر لوں تم سمجھتی ہی نہیں ہو، پھر اس کے بعد سب مجھ پر پڑ جاتا ہے جیسے سب میں نے ہی کیا ہو۔ وہ پھٹ ہی تو گئی تھی۔ شانزے بنا کچھ بولے اس کے پاس آئی تھی۔ آپ ہی ایک مست خبر لے کر آئی ہوں، سنو گی نا تو آپ کے بھی ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ خبر ہی ایسی ہے؟ اس کی بات سنتے علیزہ کی چھٹی حص چونک کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ایسی کیا بات سن لی جو تم بھی آج اتنے عرصے بعد سیریس دکھ رہی ہو؟ ابھی بی جان اور تائی کی باتیں سن کر آئی ہوں، وہ آپ کے اور اسفند لالا کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے۔ اسفند اور اپنا نام سنتے اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا بات کر رہے تھے مجھے بتاؤ؟ اس نے شانزے کو بازو سے پکڑتے نیچے بٹھایا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے اور اسفند لالا کے رشتے کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، اور یہ بھی کہ آپ دونوں کا رشتہ بچپن سے فکس ہے، اب بس آپ دونوں کی شادی ہوگی۔ اس کی بات سنتے علیزہ کا منہ بے یقینی سے کھل گیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ علیزہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اسفند اور میں بس کزن ہیں، تم نے جو بھی سنا ہے وہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑتی کھڑا کر گئی تھی۔ جھوٹ نہیں کہہ رہی آپ ہی، تم خود بھی آ کر دیکھ لو، اور اسفند لالا بھی وہیں بیٹھے تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں علیزہ بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک بار میری ہو جائے پھر سے بتاتا ہوں۔ کیا؟ وہ 440 واٹ کا جھٹکا کھاتی کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں آپی یار، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آج سے پہلے میں نے ایسا جھوٹ بولا ہے کیا؟ میں قسم کھاتی ہوں شانزے، اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو میں تیرا قیمہ بنا دوں گی۔ وہ بستر سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی کندھے پر ڈال گئی تھی
اور اگر یہ بات سچ ہوئی تو میں اس مگرمچھ کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے سدھارے گا یہ، میں اس کو سدھاروں گی۔ وہ تیز قدموں سے چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وی جان کے کمرے میں جاتی، ایک مضبوط گرفت اس کا راستہ روکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شخص اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ وہ اس کے سار میں کھینچتی چلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی چیخیں اس کے ہاتھوں کی وجہ سے دب چکی تھی۔ وہ اس کو ایک اندھیرے کمرے میں لاتا خود سے دور جھٹک گیا۔ علیزے، جس کی سانس تک رک گئی تھی، وہ گہری گہری سانس لیتے اسے دیکھے گئی۔ اسفند کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اسفند اس کے قریب جاتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ خبردار، اگر اب چلائی تو تمہیں قوت گویائی سے محروم کر دوں گا۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم می جان کے کمرے میں، اور کیا بول کر نکلی تھی کہ تم مگرمچھ کی اولاد کو چھوڑو گی نہیں؟ میں تمہیں نہیں بلکہ تم مجھے سدھارو گی۔ نہیں تو میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ نہیں اسفند لالا، خبردار اگر اب لالا کہا تو۔ تمہارا لالا نہیں ہوں میں۔ بچپن سے یہ سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ اب اگر تم نے لالا کہا تو قسم کھاتا ہوں تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ میری ہونے والی بیوی ہو تم، اس حقیقت کو جتنا جلدی ہو سکے مان لو۔ میں آپ سے شادی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، وہ چیل کی مانند اس پر جھپٹتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ انکار سننے کی مجھے عادت نہیں ہے، اور تم اب سے نہیں بچپن سے میرے نام ہو۔ اگر کوئی آنا کانی کی تو تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی خون رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے دھیمے لہجے میں گراتے ہوئے بولا۔ وہ خوف سے کانپتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی آپ میرے کزن ہیں تو میرا یہ حال کیا ہوا ہے آپ نے۔ میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی تو آپ مجھے سانس تک نہیں لینے دیں گے۔ نہیں نہیں، میں نہیں شادی کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس کو کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ کیا بول رہی ہو؟ ذرا تیز بولو۔ اس کی بات پر وہ خوف سے سانس تک روک گئی۔ تمہارے سارے الفاظ سن چکا ہوں۔ خبردار اگر انکار کرنے کی کوشش بھی کی تو ابھی کے ابھی تم سے نکاح کر کے تم سے اپنا حق وصولوں گا، پھر اس کے بعد منہ چھپاتی پھرنا۔ اس لیے جو آرام سے ہو رہا ہے اسے آرام سے ہونے دو، ورنہ میں قسم کھاتا ہوں وہ تماشا لگاؤں گا کہ تم اپنی حرکتوں پر سر پکڑ کر رو گی۔ وہ اس سے کہتے تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس شخص سے شادی وہ مر کر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس سے سکون کی سانس بھرنے تک نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ اس کی ہو جاتی تو پھر وہ کیا کرتا، سوچ کر ہی خوف سے اس کی رنگت زرد ہونے لگی۔ دل کر رہا تھا بھاگ کر بی جان کو منع کر دے، مگر اس شخص کی دھمکی نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس رشتے کے لیے انکار نہیں کر پا رہی تھی۔ اس شخص کا خوف ہی اتنا تھا کہ پھر اس کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتا کھلے دل سے مسکرایا تھا۔ فائنلی آج وہ دن آ گیا تھا جب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ نازک وجود بچپن سے اس کے نام تھا۔ یہ بات تو وہ بچپن سے ہی جانتا تھا، مگر وہ نازک وجود نہیں جانتا تھا، اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے یہ بات علیزے کو بھی بتا دے۔ آج فائنلی ان دونوں کا رشتہ مکمل طور پہ طے ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگ جائے۔ بچپن سے وہ اس عورت سے بے حد محبت بھی کرتا تھا۔ وہ اس کی تھی، اس کا حق تھی۔ ملکیت کا احساس اسے ساتویں آسمان پر بٹھا چکا تھا۔ علیزہ اگر کسی مرد سے باتیں بھی کر لیتی تو یہ بھی وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ بڑے ہوتے ساتھ ساتھ اس کے اندر سختی بڑھتی گئی۔ علیزے کو وہ کسی اور مرد کے آس پاس بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کسی مرد کی نگاہ اس پر پڑ جاتی تو وہ علیزے کی زندگی برباد کر دیا کرتا تھا۔ اب وہ اس کے ہونے جا رہی تھی۔ ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ اس کے دھمکانے پر علیزہ نے انکار کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ علیزہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی علیزے کو یہ محسوس کرنے ہی نہیں دیا تھا کہ وہ علیزے کو اتنا چاہتا تھا۔ تم ایک بار میری محرم بن کر میرے پاس آ جاؤ، پھر تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہیں بتاؤں گا میں علیزے کہ تم سے میں کتنی محبت کرتا تھا، تمہیں کتنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے بہت سے خواب تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے عرصے سے اس نے علیزے کے ساتھ صرف سختی کی تھی، مگر اب وہ وقت تھا جب وہ اپنی محبت اس عورت کے سامنے ظاہر کرنے والا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت اس کی پرچھائی کے قریب بھی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جس نے علیزے کو بری نظر سے دیکھا تھا اس کو اسفند نے انجام تک پہنچایا تھا، کیونکہ علیزے صرف اور صرف اس کی تھی۔ اس بات کا اقرار وہ اس عورت کے سامنے بھی کرنے والا تھا، اور اس وقت کے آنے میں اب دیر نہیں بچی تھی۔ علیزے کے بارے میں سوچتا وہ رخ موڑ کر لیٹ گیا تھا۔ اس کا ڈرا سہما سا چہرہ اسفند کے سامنے آیا تھا۔ اسفند کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے علیزے، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ گی۔ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرنے لگو گی جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ خود سے کہتے اپنی جیب سے والیٹ نکالتے اس کی پاسپورٹ سائز تصویر کو اپنے سامنے کر گیا۔
اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر اس کا دل ایک اور بار اس نازک وجود کا دیوانہ ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے کنگن نوچ کر نکالتی دیوار پر مار گئی۔ شانزے جو اس کے برابر بیٹھی تھی جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوئی۔ ان چیزوں کا کیا قصور ہے آپ ہی؟ اگر تمہیں نہیں کرنی تھی اسفند لالا سے شادی تو تم منع بھی تو کر سکتی تھی۔ جب تم نے منع نہیں کیا تو اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ نکال کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ کیسے منع کرتی میں؟ ہاں، وہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار کیا تو ابھی کے ابھی تم سے نکاح کروں گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیا برائی ہے اسفند لالا میں؟ تھوڑی زبان کے ہی تیز ہے نا وہ۔ کاش میری جگہ تمہاری شادی اس سے ہو رہی ہوتی، پھر تمہیں معلوم ہوتا کہ وہ مگر مچھ کی اولاد ہے تو ہے کیسا۔ اس کے کمرے کے باہر کھڑے یہ الفاظ سن اسفندیار کا چہرہ سرخ ہوا۔ آدھے گھنٹے پہلے اس کی بیوی بنی تھی، پھر بھی سدھری نہیں تھی۔ مائیوں کے دن ہی ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے اس کا اور علیزے کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ علیزے اور شانزے اس کو دیکھتی جھٹکا کھا کر کھڑی ہوئی۔ شانزے تمہیں یہاں باتیں بگاڑنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ نہیں وہ بس میں باہر جاؤ، مجھے تمہاری بہن سے بات کرنی ہے۔ وہ ایک تیز نظر علیزے پر ڈالتا ہے اسے باہر جانے کا اشارہ کر گیا۔ شانزے گولی کی مانند وہاں سے نکلی۔ وہ دروازہ لاک کردہ قدم قدم چلتے اس کے پاس آیا۔ اس کو دروازہ لاک کرتے دیکھ علیزے کی جان ہوا ہوئی تھی۔ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا اسفند لا؟ بس کر دو پاگل لڑکی، کیوں یہ سب کہہ کر ہمارا نکاح مکروہ کروا رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ خود بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ تمہاری زبان بہت چل رہی ہے نا؟ کل تمہیں بتاتا ہوں، کل تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ یہ تمہاری پیاری سی زبان کل بالکل نہیں چلے گی۔ اور یہ جو تم بات بات پر مجھے مگرمچھ کہتی رہتی ہو نا، کل میں تمہیں اصلی میں مگرمچھ بن کر دکھاؤں گا۔ وہ ایک شاپر اس کے سامنے پھینکتا تیز قدموں سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ گہری گہری سانس لیتی کمرے کو لاک کر گئی۔ اس مگرمچھ سے کیا بعید واپس آ جائے۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ وہ دروازے سے لگ کر گہری گہری سانس لیتے اسفند کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ بات تو شانزے صحیح کر رہی تھی، اسفند اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا اسے لگتا تھا۔ آج اس کی اور اسفند کی بارات تھی۔ صبح سے ہی وہ اپسیٹ تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ آج کے دن اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا اور رات آ گئی۔ بہت سی لڑکیوں کے جھرمٹ میں وہ اب اسفند کے پاس جا رہی تھی۔ اسفند کے لب اس کو دیکھتے ہی کھلے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسفند کو اپنی نگاہیں ہٹانا مشکل ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جنت سے کوئی حور اتر کر آ گئی ہو۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے بہت پاس آ کر رکی تھی۔ اسفند کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے اسفند کے ساتھ قدم آگے بڑھائے تھے۔ وہ نرمی سے اس کو اپنے برابر بٹھاتا، خود اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اسفند کی نگاہیں اپنے آپ پر محسوس کر علیزے بری طرح بے چین ہو رہی تھی۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کا دل کیوں دھڑک رہا تھا اسے سمجھ نہیں آیا۔ اس فرد کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس کر کے وہ بری طرح گلابی پڑنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسفند کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ اسفند کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ میری جان ابھی نہیں دیکھنے دے رہی ہو تو کیا ہوا؟ آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ تمہیں ہر لمحہ ہر وقت دیکھوں گا۔ پھر کیا کرو گی تم؟ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر ان پر اپنے لب رکھ گیا۔ علیزے کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے ہوا کیا؟ ابھی تمہیں چھوڑتا ہوں، ورنہ جیسے تمہاری حالت ہو رہی ہے کہیں تم بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ، وہ شرارت سے کہتا دوسری جانب مڑ گیا۔ علیزے نے سکون کی گہری سانس لی تھی، مگر یہ سوچ کر سکون مزید برباد ہو گیا تھا کہ آج کے بعد ہر لمحہ اور ہر وقت اسی شخص سے ساتھ رہنا تھا۔ سوچ کر اس کا چہرہ گلنار ہوا۔ وہ خوش نہیں تھی، پر پھر بھی کیوں اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا، اور جو سمجھ میں آ رہا تھا اس وقت وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سرخ چہرہ اور لباس لیے اس خوبصورت کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے اس فیصلے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ شادی سے پہلے ہی وہ اتنی روک ٹوک کیا کرتا تھا، شادی کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر اسفند اندر آیا۔ اس کو اندر آتے دیکھ کر اس کی نگاہیں رخ پر آ سجی تھی۔ پل کو وہ یوں لرزنے لگی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ وہ بے فضول ہی اپنی انگوٹھی سے کھیلنے لگی۔ اسفند یار قدم قدم چلتا اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ اس کو یوں خود سے گھبرا کر اپنی انگلی سے کھیلتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑتی چلی گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی تعریف کے لیے وہ لفظ تک جوڑ نہیں پا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ اب وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کا لمس محسوس کر علیزے کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی سے خوش نہیں تھی علیزے، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتا جو تمہارے لیے دھڑکتا ہے اور بے تحاشا دھڑکتا ہے، وہ نرمی سے کہتا اس کا ہاتھ اپنے بائیں حصے پر رکھ گیا۔
اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر اس کے رخسار گلابی ہوئے تھے۔ تم حیران ہونا میری جان، میں جانتا ہوں میں نے کبھی بھی تم پر یہ ظاہر کیا ہی نہیں کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بچپن سے تم میری ہو، بچپن سے میں تمہیں چاہتا ہوں، اس لیے روک ٹوک کرتا تھا۔ کوئی غیر مرد تمہیں دیکھے مجھ سے برداشت ہوتا ہی نہیں تھا۔ بھلا بتاؤ کیسے ہوتا برداشت؟ ایک مرد جب کسی عورت سے محبت کرتا ہے نا، وہ اس کی چاہت میں بالکل بچہ بن جاتا ہے۔ نہ کوئی اس کی محبت اس سے چھینے نہ اسے دیکھے، اور بالکل میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کوئی تمہارے بارے میں ذکر بھی کرتا تھا نا، تو بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، بس اسی لیے تم پر سختی کرتا تھا۔ آج تم میری ہو گئی ہو نا، تو اب میں اظہار میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ علیزہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، اتنا کہ بتانا مشکل ہے۔ کاش کوئی ایسا آلہ ہوتا جس سے میں تمہیں ناپ کر بتاتا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، مگر افسوس میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شاید کوئی بھی اس محبت کو ناپ نہ پائے، علاوہ اس اللہ کے اور میرے۔ وہ محبت سے کہتا جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ علیزے کی پلکیں بری طرح لرزنے لگیں۔ میری جان سب چھوڑ دو، بس اب مجھے یاد رکھو، تم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، مگر صرف میرے لیے۔ ہر خواہشات تمہاری پوری کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ خواہشات جائز ہونی چاہیے۔ اس کی باتیں سن علیزے کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ شخص اس سے اتنی محبت کرتا ہوگا یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو بس یہی سوچا تھا کہ وہ اس سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس پر روک ٹوک کر سکے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہوگا اس نے یہی نہیں سوچا تھا۔ اس کی محبت کا اظہار سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتا ہوں میری جان تم مجھ سے بھی محبت نہیں کرتی، مگر مجھے یقین ہے کہ تم ایک نہ ایک دن مجھ سے محبت ضرور کرو گی۔ اس کی بات پر اس نے پلکیں جھکا لی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس محبت کی شروعات تو ہو چکی تھی۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ یاد رہوں گا تو بس میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں تمہیں اس زندگی کی تمام خوشیاں لا کر دوں گا۔ وہ نرمی سے کہتا اس کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ علیزہ نرمی سے مسکراتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ دل و دماغ میں سکون پھیلتا چلا گیا۔